اہرام جیزا دنیا کے عظیم ترین عجائبات میں سے ہیں۔ ہزاروں سالوں سے یہ سوال انسانیت کو حیران کرتا رہا ہے۔ کیا واقعی انہیں صرف انسانوں نے بنایا یا پھر ان کی تعمیر میں کوئی کھوئی ہوئی ٹیکنالوجی، بیرونی مخلوق یا کوئی قدیم اور بھولی بصری تہذیب شامل تھی؟ اس ڈاکیومنٹری میں ہم تاریخ، سائنسی شواہد اور نظریات کے درمیان سفر کریں گے، حقائق اور مفروضات کے بیچ۔ تقریباً 6400 سال قبل مصر کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کر رہا تھا جس کا نام خوفو تھا، جسے یونانی تاریخ میں چیوپس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ خوفو مصر کے چوتھے خاندان کا دوسرا فرعون تھا اور اس نے وہ تعمیر کروائی جو آج بھی دنیا کو حیران کیے ہوئے ہے۔ اہرام جیزا قاہرہ کے قریب واقع جیزا کا عظیم اہرام بائی پیرامڈ آف گزا دنیا کا سب سے مشہور اور قدیم ترین اہرام ہے اور آج بھی دنیا کے 7 قدیم عجائبات آف دی اینشینٹ ورلڈ میں سے وہ واحد ہے جو اب تک قائم ہے۔ یہ اہرام اتنا بڑا اور مکمل طور پر بنایا گیا ہے کہ ماہرین تعمیرات آج بھی حیران ہیں کہ اتنے بڑے پتھروں کو بغیر کسی جدید مشینری کے کیسے ایک دوسرے پر اس نفاذ سے رکھا گیا۔ اس اہرام کی تعمیر میں تقریباً 2.3 ملین پتھر استعمال کیے گئے۔ ہر پتھر کا وزن 2 سے 5 ٹن تک ہے۔ اہرام کی ابتدائی اونچائی 146.6 میٹر۔ یہ تقریباً 20 سال میں مکمل ہوا۔ خوفو کا یہ اہرام دراصل اس کا مقبرہ تھا جہاں وہ مرنے کے بعد دفن کیا گیا۔ مصری تہذیب کے مطابق فرعون خدا کا بیٹا مانا جاتا تھا اور مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندگی پاتا تھا۔ اسی لیے اہرام کو نہ صرف قبر بلکہ روحانی سواری بھی سمجھا جاتا تھا جو بادشاہ کو اگلی دنیا تک لے جائے۔ قدیم مزدور، اوزار اور انجینئرنگ تکنیک جب ہم اہرام جیزا جیسے عظیم عجوبے کو دیکھتے ہیں تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے، آخر اتنے بڑے پتھر کیسے کاٹے، اٹھائے اور ترتیب سے رکھے گئے؟ جدید ٹیکنالوجی کے بغیر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ قدیم مزدور کون تھے؟ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اہرام کی تعمیر میں غلام نہیں بلکہ ماہر کاریگر، کسان اور محنت کش مزدور شامل تھے۔ یہ لوگ خوفو کے دور میں ریاست کے لیے کام کرتے تھے، فصلوں کے غیر موسمی وقت میں دستیاب ہوتے تھے، انہیں رہائش، خوراک اور طبی سہولیات فراہم کی جاتی تھیں۔ قبروں میں ملنے والے نقوش اور تحریریں ظاہر کرتی ہیں کہ ان مزدوروں کے گروپوں کو نام دیے گئے تھے، جیسے خوفو کے دوست یا پتھر اٹھانے والے سورما۔ استعمال ہونے والے اوزار قدیم مصر میں لوہا نہیں بلکہ تانبے کا استعمال عام تھا۔ اہرام کی تعمیر میں جو اوزار استعمال کیے گئے ان میں شامل تھے تانبے کے چھینی چلز، ہتھوڑے ہیمرز، رسی اور لکڑی کے رولر پتھر کو گھسیٹنے کے لیے لکڑی کی سلیج سلیجز۔ ایک دلچسپ تکنیک یہ بھی تھی کہ ریت پر پانی ڈال کر اسے سخت کیا جاتا تاکہ پتھروں کو گھسیٹنا آسان ہو جائے۔ انجینئرنگ تکنیک سب سے بڑا معمہ یہ ہے کہ وزنی پتھروں کو اوپر کی منزلوں تک کیسے پہنچایا گیا۔ اس پر مختلف نظریات ہیں۔ ریمپ سسٹم، ریمپ تھیوری، ایک لمبی مٹی یا پتھروں کی چڑھائی بنائی جاتی تھی، پتھر سلیج پر رکھ کر مزدور اسے رسیوں سے کھینچتے تھے۔ داخلی رمپ تھیوری، کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اہرام کے اندر ہی ایک سانپ جیسی اندرونی چڑھائی بنی ہوئی تھی جس سے پتھر اوپر پہنچائے جاتے تھے۔ لیور اور سادہ مشینیں، سادہ بیلنس اور لیور سسٹم کا استعمال بھی ممکن ہے۔ یہ تمام شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اہرام محض طاقت سے نہیں بلکہ حیرت انگیز منصوبہ بندی، تنظیم اور ذہانت سے بنائے گئے تھے۔ مصری تاریخ میں اہرام کی اہمیت۔ قدیم مصر میں اہرام صرف بڑے پتھروں کے ڈھیر یا قبریں نہیں تھیں بلکہ یہ ایک روحانی، سیاسی اور تہذیبی علامت تھیں۔ ایسی نشانیاں جو فرعون کی طاقت، مذہبی عقائد اور مصری قوم کی تخلیقی صلاحیتوں کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ روحانیت اور عقیدہ۔ قدیم مصریوں کا پختہ عقیدہ تھا کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی بلکہ موت کے بعد ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، زندگی بعد از موت۔ اہرام فرعون کی روحانی سیڑھی تھے جو اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جاتے۔ اہرام کا تکون نما ڈھانچہ سورج کی کرنوں کی علامت تھا۔ اکثر اہرام کا رخ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی درست سمتوں میں ہوتا تھا۔
जो उनके फल्कियाती इल्म की गहराई को जाहिर करता है। शाही ताकत और शनाख्त। हर अहराम अपने अंदर एक फराउन का मकबरा रखता था। अहराम की जसामत और नफासत ये जाहिर करती थी कि वो फराउन कितना ताकतवर और खुदा से कितना करीब है। ये मकबरे रआया को याद दिलाते थे कि उनका बादशाह सिर्फ इंसान नहीं बल्कि आसमानी ताकत रखता है, तहजीबी और साइंसी तरक्की की अलामत। अहराम इस बात का सबूत हैं कि मिस्री तहजीब इंजीनियरिंग, फिल्कियात, रियाजी और तंजीम में कितनी आगे थी। ये तामीरात तारीख के पहले अजीम मेगा प्रोजेक्ट्स में शुमार होती हैं। आज भी माहिरीन हैरान हैं कि इतने बड़े मंसूबे को बगैर मशीनी आलात के कैसे मुमकिन बनाया गया। सकाफती और कौमी पहचान। अहराम आज भी मिस्री कौम की शनाख्त बन चुके हैं। उनकी तस्वीरें करेंसी, टिकट, स्कूलों और कौमी अलामतों में इस्तेमाल होती हैं। मिस्र की सियाहत, माईशत और आलमी शनाख्त का मरकज यही अहराम है। वाइस ओवर अंदाज। कुदीम मिस्र में अहराम सिर्फ मुकबरे नहीं थे, वो आसमानों की सीढ़ियां, बादशाही के ताज और तारीख की वो कड़ियां थीं जिन्होंने वक्त को हमेशा के लिए कैद कर लिया।